ناول بار خدا، تیسرا حصہ۔ اگلی صبح سورج کی چمکتی کرنوں سے وادی کا ذرہ ذرہ روشن تھا۔ بادلوں کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ دھوپ نے سبزے کو نکھار دیا تھا۔ ایک طرف اخروٹ اور بادام سے لدے درختوں، دوسری طرف چیڑ اور دیودار کے بلند و بالا درختوں پر پرندے چہچہا رہے تھے۔ بھیڑ بکریاں اللہ کی زمین پر پھیلے ہوئے سبزے میں اپنی غذا تلاش کرتی پھر رہی تھیں۔ سب لوگ بیدار ہو گئے تھے اور اب برآمدے میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ کیپٹن زبیر صبح ہی اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا تھا۔ بابا شیردل تمام مہمانوں کی خدمت میں مصروف تھا۔ خواتین اس کا ہاتھ بٹا رہی تھیں، لیکن وہ ان سے بار بار یہی کہے جا رہا تھا کہ یہ میرا کام ہے، میری ڈیوٹی ہے۔ آپ تو 5 افراد ہیں، اگر 20 بھی ہوں تو مجھے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ مگر اریبہ اور نوشین کو بوڑھے کشمیری پر حد درجہ رحم آ رہا تھا کہ کس قدر محنت سے وہ تمام مہمانوں کی خدمت گزاری میں جٹا ہوا ہے اور ذرا پریشانی یا تھکاوٹ کا اظہار نہیں کر رہا۔ بوڑھا شیردل 2 برس قبل فوج سے بحیثیت اردلی ریٹائر ہوا تھا۔ اپنی ملازمت کے آخری برسوں میں کیپٹن زبیر ہی کی خدمت پر مامور تھا۔ اپنے گھر اور کنبے کی طرف سے مطمئن اور مسرور، اس کے بچے برسر روزگار تھے۔ زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کا مالک تھا جہاں سبزیاں اگائی ہوئی تھیں۔ بچے شادی شدہ تھے۔ اس کے گھر کا آنگن چھوٹے بڑے کئی پوتا پوتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ریٹائرمنٹ کے کچھ ہی دنوں بعد اس نے محسوس کیا کہ اگر وہ یوں ہی چارپائی توڑتا رہے گا تو بیمار ہو جائے گا۔ پھر شیردل نے کیپٹن زبیر کے ہاں آنا شروع کر دیا۔ کبھی گھر کی چیزوں کی دیکھ بھال کر دیتا، کبھی پودوں اور کیاریوں کو درست کر دیتا۔ ایک بار وہ کیپٹن زبیر کے گھریلو کام سے کراچی بھی ہو آیا۔ یوں رفتہ رفتہ بوڑھے ریٹائرڈ شیردل نے زبیر کی خدمت گزاری کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ اسے اس گھر میں عزت ملی تھی، گھر کے فرد کا رتبہ ملا تھا۔ اس کے دونوں بیٹے بھی کیپٹن زبیر کی بہت عزت کیا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے آنے والے جمعے کے دن کی دعوت کہلوائی تھی۔ اس دن بابا شیردل کی 2 پوتیاں پہلا روزہ رکھ رہی تھیں۔ اس بات کا قطعی امکان موجود تھا کہ بدھ کو رمضان کا چاند ہو جائے گا اور جمعرات کو پہلا روزہ ہوگا، مگر محب، نوشین اور نفیسہ دونوں 2 دنوں میں کشمیر گھوم پھر کر اسلام آباد واپس جانا چاہتے تھے تاکہ روزے وہیں رکھ سکیں۔ ناشتے کی میز پر یہی موضوع چھڑا ہوا تھا۔ عزیز اور اریبہ بضد تھے کہ یہ لوگ ابھی رکیں اور کچھ روزے ان کے ساتھ گزاریں۔ نفیسہ نے بہانہ بناتے ہوئے کہا، سحری اور افطار کا سارا انتظام میں کرتی ہوں، امی اور پاپا تو پریشان ہو جائیں گے، اور ویسے بھی کل شام تک ہم اپنا اچھا خاصا مظفر آباد گھوم پھر لیں گے۔ دوڑتے بھاگتے ہوئے آپ ایک دن میں بھی گھوم پھر سکتے ہیں، اور تفصیل سے دیکھیں تو ہفتہ بھی کم پڑے گا۔ اریبہ نے مزید کہا، بات کل شام تک کی نہیں ہے، بات تو بابا شیردل کی پوتیوں کی روزہ کشائی میں شرکت کی ہے۔ پھر اس نے بوڑھے ملازم کی طرف رخ کرتے ہوئے عذرائے تفنن کہا، بابا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان بچوں کو روزہ کل رکھوا دیں؟ بابا شیردل نے سادگی سے جواب دیا، آپ بھی مذاق کر رہی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو چاند بھی نہیں ہوا، پہلی تراویح بھی نہیں ہوئی۔ دراصل جمعے کا دن مبارک ہوتا ہے، اس لیے جمعہ طے کیا تھا۔ اب وہ پہلا روزہ ہو یا دوسرا یا تیسرا، آپ لوگ ہماری خوشی میں شریک ہونے کے لیے جمعے تک رہ جائیں۔ آپ لوگوں کو ہمارے چھوٹے چھوٹے گھروں میں بہت مزہ آئے گا۔ میز سے برتن سمیٹتے ہوئے مزید بولا، گاڑی تیار ہے، ابھی آپ لوگ جاؤ، گھومو پھرو، دریائے نیلم، قلعے، اسمبلی بلڈنگ دیکھو، بازار میں شاپنگ کرو، کشمیر کی سوغاتیں خریدو، پھر شام کو آؤ، آپ کو بہترین کھانا تیار ملے گا۔ سب نے محسوس کیا کہ ان کے انکار سے بوڑھا ملازم اداس ہو گیا ہے۔ شہر سے آئے ہوئے لوگوں کو کس قدر محبت اور اپنائیت سے اپنے گھر بلوانا چاہتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ بڑے شہروں کے ان رہنے والوں کو ان کے رکھ رکھاؤ اور معیار کے مطابق بٹھانے کا بندوبست بھی نہیں کر سکے گا، مگر اس کی معصوم خواہش تھی کہ وہ انہیں اپنے گھر بلائے۔ کیپٹن زبیر، عزیر اور اریبہ نے اس کے ہاں آنے کا وعدہ پہلے سے کیا ہوا تھا۔ کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نفیسہ اور بچوں کے آنے کے بعد صرف ایک دن میں پورے گھر میں سرگوشیاں کرتی ہوئی آوازوں میں بوڑھے ملازم کو بتا دیا کہ برسوں سے کیپٹن زبیر کی اداس اور بجھی آنکھوں کے رستے اس کے دل کے نہا خانوں میں کون اترا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر میں جیپ فراٹے بھرتی ہوئی مظفر آباد اور اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی وادیوں اور پہاڑوں کے درمیان انسانی ہاتھوں سے تراشی ہوئی بل کھاتی سڑکوں کی اترائیوں اور چڑھائیوں پر رواں دواں تھی۔ پیچھے بھاگتے منظر سامنے سے قریب آنے کے باوجود قریب نہ ہونے کا احساس دلاتے ہوئے بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان سے یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ کتنا سفر طے کر لیا اور کتنا باقی ہے۔ دریائے نیلم کے کناروں پر مد مقابل سفید قلعہ اور کالا قلعہ اپنی عظمت رفتہ کی داستان سنانے کے لیے اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ حد نظر تک پھیلے ہوئے تھے۔
ان کلوں میں عروج و زوال کے نہ جانے کتنے قصے وابستہ ہیں۔ سیاح یہاں کچھ دیر ٹھہر کر تاریخ کے ورق پلٹتے ہیں اور حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ راہداریوں میں گھومتے پھرتے ہوئے شاہی خاندان اور چک خاندان کے عظیم حکمرانوں اور ان کی تاریخی فیصلوں کی سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں۔ آج کے عہد کے لوگوں کو ماضی کا یہ سفر مبہوت کر ڈالتا ہے، مگر وائے حیرت کے جیسے ہی اپنے عہد میں لوٹتے ہیں، ماضی سے کچا سا تعلق پکا توڑ ڈالتے ہیں۔ جیپ کا ڈرائیور پڑھا لکھا اور مقامی تھا اور اسے مظفر آباد اور آس پاس کی سیاحتی جگہوں کے بارے میں نہ صرف علم تھا بلکہ ان کے تاریخی پس منظر سے بھی تھوڑا بہت واقف تھا، لہٰذا وہ ان مقامات کے بارے میں معلومات بھی فراہم کرتا جا رہا تھا۔ اس دوران عزیر کا کیمرہ بھی مسلسل حرکت میں تھا، خاص مقامات کی فلم بندی، اور اس میں اریبہ، محیب، نوشین اور نفیسہ اور بچوں کو کرداروں کی طرف فٹ کرتا جا رہا تھا۔ آپس کی نوک جھونک سے وہ تفریح کو دو آتشہ کرتے جا رہے تھے۔ ایک موقع پر محیب نے نفیسہ کو نشانہ بناتے ہوئے نوشین سے کہا، نوشین گھڑی دیکھو، اب ہم اس وقت سے لے کر 45 منٹ تک ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل رہیں گے لیکن ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے۔ اس دوران جو بولے گا وہ ہار جائے گا۔ مگر کیوں بھائی؟ نہ بابا، نہ میں خاموش نہیں رہ سکتی، اور وہ بھی پورا پون گھنٹہ؟ امپاسبل۔ میں یہ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی جو جیتے گا وہ آئس کریم کھلائے گا۔ عزیر نے درمیان میں کودتے ہوئے کہا، آئی ایگریڈ، لیکن میں خاموش نہیں رہ سکتی، میں 100% ہار جاؤں گی۔ تو کیا ہوا، آئس کریم کھلا دینا بس؟ نفیسہ جو اب تک خاموش تھی اور محیب کی حرکتوں کو خوب سمجھ رہی تھی نے کہا، تم ایسا کرو، مجھ سے شرط لگاؤ۔ کیوں؟ میں آپ سے کیوں شرط لگاؤں؟ اپنی بیوی سے لگاؤں گا۔ میں تمہاری شرارت کو سمجھ رہی ہوں۔ میں نے کون سی شرارت کی ہے؟ حیرت کے تاثرات چہرے پر بکھرے ہوئے محیب نے تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے مزید کہا، آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ میں نے کیا شرارت کی ہے؟ سب نے مسکراتے ہوئے ایک ساتھ گردن نفی میں ہلائی۔ شام تک سب ہنستے مسکراتے لوٹ آئے۔ کیپٹن زبیر گھر آ چکا تھا۔ سب باہر لان میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں بابا شیر دل چائے لے آیا۔ دیر تک سب بیٹھے گفتگو کرتے رہے، دن بھر کی روداد اور مزے کی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کرتے رہے۔ اس دوران نفیسہ اور زبیر نے ایک بار پھر ایک دوسرے کو مخاطب نہیں کیا۔ دونوں کے چہروں پر رات کی گفتگو کا شائبہ تک نہ تھا۔ دیکھتے ہوئے محیب نے دل میں سوچا کہ کمال کے لوگ ہیں، لگتا ہے دونوں پون گھنٹہ اجنبی کی طرح ہی ٹہل کر آئے ہوں گے۔ سب کے چہروں پر تھکن سجی ہوئی تھی، اس لیے سب رات کا کھانا کھا کر جلدی سونے چلے گئے۔ رات کے کسی پہر زبیر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ برآمدے میں روشنی ہو رہی ہے۔ گھڑی کی طرف دیکھا، 12 بج رہے تھے۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے بابا بلب بند کرنا بھول گیا ہوگا۔ وہ اس خیال کے تحت اٹھا کہ جا کر روشنی گل کر دے، مگر برآمدے میں آ کر اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ وہاں نفیسہ اکیلی بیٹھی ہوئی کسی رسالے کی ورق گردانی میں مصروف تھی۔ دروازے کی ہلکی سی آہٹ پر اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ زبیر کو دیکھتے ہی اس نے رسالہ رکھ دیا اور کھڑی ہو گئی۔ زبیر نے کہا، آپ بیٹھیے، میں تو بس یوں ہی برآمدے میں روشنی دیکھ کر چلا آیا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ جاگ رہی ہیں۔ بچوں کو سلا کر خود سونے کی بہت کوشش کی مگر نیند نہیں آئی، یہاں آ کر بیٹھ گئی۔ آئیے آپ بیٹھیے، میں گہری نیند نہیں سوتا ہوں، ہلکی سی آواز یا روشنی سے بھی میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ زبیر یہ کہتے ہوئے قریب آ گیا اور قریب ہی دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، بچے آپ کے دونوں بہت پیارے ہیں۔ دراصل دونوں اپنے فادر پر گئے ہیں۔ اشتیاق بھی بہت اچھے تھے، صورت اور سیرت کے لحاظ سے۔ گفتگو نفیسہ نے ایک بار پھر بات کا رخ اپنے مرحوم شوہر اشفاق کی طرف موڑ دیا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ گفتگو کو اسی سرے سے جوڑنا چاہتی ہے جہاں اس نے کل چھوڑی تھی، یا پھر وہ زبیر کو بار بار ایک بات باور کرانا چاہتی ہے کہ وہ اپنے مرحوم شوہر سے آج بھی بے حد محبت کرتی ہے۔ کل زبیر نے اپنی گفتگو کو بہت خوبصورت موڑ پر ختم کیا تھا، بلکہ اپنے رویے اور سوچ سے بھی یہ مہر تصدیق ثبت کر دی تھی کہ وہ اخلاقی طور پر بلند اور دوسروں کی عزت کرنے والا انسان ہے۔ نفیسہ نے اس بات کو محسوس کیا تھا اور وہ کل کی ملاقات سے یہ بھی جان چکی تھی کہ زبیر کے جسم و جامع محبت کی اندیکھی ڈور کے دوسرے سرے پر کوئی اور نہیں، وہ خود ہے، مگر وہ اس اندیکھی ڈور سے کب بندھی یہ اب تک نہ کھلا تھا۔ دوسری طرف زبیر نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ نفیسہ گفتگو جان بوجھ کر اشفاق کے حوالے سے کرتی ہے۔ اس نے دل میں ایک فیصلہ کیا اور بولا، اشفاق صاحب کرتے کیا تھے؟ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی لوکل برانچ کے چیف تھے۔ چیف؟ آپ کا مطلب ہے چیف ایگزیکٹو؟ وہ تو بہت بڑی پوسٹ ہوتی ہے۔ جی ہاں، نفیسہ نے فخریہ کہا۔ یقیناً اشفاق کے پاس کوئی پروفیشنل ڈگری ہوگی؟ زبیر نے اشفاق سے متعلق ایک سوال داغ دیا۔ پروفیشنل ڈگری تو نہیں تھی، البتہ ان کے والد جس سیاسی پارٹی سے تعلق، نفیسہ کہتے رک گئی۔
اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کے مرحوم شوہر کا ایک کمزور پہلو سامنے آنے والا ہے. وہ اس کمزور پہلو سے واقف تھی. وہ جانتی تھی کہ اشفاق کے والد ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس کے لیڈر اکثر مفادات کی خاطر بکتے رہے، اور یہ داغ اس کے سسر کے ماتھے پر بھی لگا ہوا تھا. اسے معلوم تھا کہ اشفاق کو یہ ملازمت میرٹ پر نہیں ملی تھی، بلکہ اس سسر کی سیاسی وابستگی تبدیل کرنے پر بیشتر انعامات میں سے ایک انعام تھا. نفیسہ نے اپنے ادھورے جملے میں چھپی ہوئی خجالت کو محسوس کیا. ابھی وہ کچھ کہنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہی تھی کہ زبیر نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ہمارے یہاں کے سیاسی لوگ اچھے ہو جائیں تو بہت ساری خرابیاں دور ہو سکتی ہیں، اور جب میں دیکھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے اشفاق جیسے اچھے لوگوں کو اپنے بڑوں کی بری سیاست پر قربان ہونا پڑتا ہے. زبیر نے نفیسہ کے ادھورے جملے سے معنی اخذ کرتے ہوئے بات کو کچھ اس طرح سے گھمایا کہ نفیسہ گنگ ہو کر رہ گئی. اس کے پاس اشفاق کے دفاع میں کہنے کے لیے کچھ نہ تھا. یقیناً وہ اس کا شوہر تھا، ایک اچھا اور نفیس شوہر جسے وہ ٹوٹ کر محبت کرتی تھی، مگر اب وہ دنیا میں نہیں تھا. اس کی یادیں تھیں، اس کے سہارے وہ کئی برس گزارتی چلی آ رہی تھی. وہ یہ بھی محسوس کر رہی تھی کہ اب زبیر جان بوجھ کر اشفاق کا ذکر کر رہا ہے. ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ زبیر نے کہا، اشفاق کو جنہوں نے مارا ہو سکتا ہے کہ اس کے والد کو قتل کرنا چاہتے ہو اور غلطی سے اشفاق کو نشانہ بنا دیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مارنے والے اس کے والد کو تنبیہ کرنا چاہتے ہوں، کیونکہ جس طرح آپ بتاتی ہیں کہ وہ بہت نفیس انسان تھا، تو میں پورے یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ مارنے والے اشفاق کے دشمن بہرحال نہیں تھے. نفیسہ، ہم اچھے لوگوں کی یادوں کے سہارے پوری زندگی گزار سکتے ہیں، مگر یادوں کی پوٹلی اتنی بڑی ہو کہ اسے جب جب کھولیں اس میں سے نئی چیز، نیا واقعہ یا کوئی نیا رنگ ملے، جس سے کچھ دن یا کچھ لمحے ہی صحیح مگر ہم اپنی زندگی کو منور کر سکیں. یہ کہتے ہوئے زبیر اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، خاصا وقت ہو رہا ہے، اب آپ سو جائیے. زبیر نے جانے کے لیے قدم بڑھائے، پھر وہ یک پلٹا اور کہنے لگا، او آئی ایم سوری، میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کا نام لے لیا تھا. اس اثنا میں نفیسہ بھی کھڑی ہو چکی تھی، مگر خاموشی سے زبیر کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی. اریبہ نے کچن میں قدم رکھا تو وہاں کشمیری بچوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی. وہ مبہوت ہو کر انہیں دیکھنے لگی. پہاڑی حسن سادہ معصوم اور معمولی لباس میں سے جھلک رہا تھا. چمکتی روشن ستارہ آنکھوں میں بے پناہ معصومیت اور شرارت دو دریاؤں کے ملاپ کی طرح یکجا ہو گئی تھی. آٹے کی لوئی جیسا رنگ نرم و نازک جلد پر چاروں طرف پھیلا ہوا تھا. ریشمی بال رنگ برنگے چھوٹے چھوٹے چٹیلوں میں بندھے ہوئے تھے. دونوں شیر دل کی اطراف منڈلا رہی تھیں. اریبہ کو دیکھتے ہی یکدم رک گئیں اور سہم کر دیکھنے لگی. اریبہ ان کے ملکوتی حسن کو دیکھ کر ششدر رہ گئی. وہ سمجھ گئی کہ یہ بابا کی پوتیاں ہوں گی جن کا ذکر وہ کئی بار کر چکا ہے، اور شاید یہی بچیاں اپنا پہلا روزہ رکھنے جا رہی ہیں. اریبہ مسکرانے لگی. اسے مسکراتا دیکھ کر بچیوں کا خوف کم ہو گیا اور ان کے معصوم لبوں پر تبسم بکھر گیا. اریبہ نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا، ادھر آؤ. وہ دونوں جھجکتے ہوئے قریب آ گئیں. پہلے دادا کو دیکھا اور پھر گھبراہٹ میں اپنے ہونٹوں کو انگلی سے مسلتے ہوئے اریبہ کو دیکھنے لگی. پھر اریبہ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ لیے جیسے ڈر جاتا رہا ہو. اریبہ نے پوچھا، تم دونوں کے نام کیا ہیں؟ کلثوم، فاطمہ. کلثوم کون ہے اور فاطمہ کون ہے؟ میں کلثوم، بڑی بچی نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. اریبہ نے پوچھا، کون سی جماعت میں پڑھتی ہو؟ تیسری. دونوں نے بیک وقت جواب دیا تو اریبہ نے حیرت سے پوچھا، ارے واہ، یہ کیا بات ہوئی؟ بڑی بھی تیسری میں اور چھوٹی بہن بھی تیسری میں؟ وہ جی، کلثوم پچھلے سال بیماری کی وجہ سے فیل ہو گئی تھی. بوڑھا شیردل درمیان میں بول پڑا. ان کی ماں نے ان دونوں کو بھیجا ہے. وہ کہتی ہے کہ بچوں کی بات کوئی نہیں ٹالتا. یہ دونوں اتنی پیاری ہیں کہ انہیں دیکھ کر میں حیران ہو رہی ہوں. بس جی، دونوں اپنی ماں پر گئی ہیں. تمہیں پتا ہے ہمارے گھر میں بھی دو پیارے پیارے بچے ہیں، دیکھو گی؟ دونوں نے گردن ہلائی. بس ابھی اٹھنے والے ہیں. تم دونوں ان کے ساتھ خوب کھیلنا، اور ہاں، ان دونوں کو تم اپنے گھر لے جانے کی ضد بھی کرنا. پھر ان کی امی تمہاری روزہ کشائی میں ضرور جائیں گی، سمجھ گئی؟ دونوں نے ایک بار پھر اقرار میں گردن ہلا دی. تھوڑی دیر میں چاروں ایسے کھیلتے پھر رہے تھے جیسے ایک دوسرے کو برسوں سے پہچانتے ہو. دالان اور اس کے سامنے والے باغیچے میں اودھم مچ گیا تھا. کل شام زبیر نے بچوں کے لیے گیند، کرکٹ، بیٹ، فٹ بال اور دیگر کھلونے بازار سے منگوا کر رکھ دیے تھے. اس وقت چاروں بچوں کے ہاتھ میں وہی کھلونے تھے. دالان کے سامنے والا باغ کرکٹ کا گراؤنڈ بنا ہوا تھا اور تمام افراد صبح کی پرکیف ہوا میں تازہ دم ہو کر پھر بھرپور ناشتہ اور چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، ماں سوائے نفیسہ کے، جس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ رات بھر سو نہیں سکی ہے. پچھلی رات زبیر کو خداحافظ کہنے کے بعد کمرے میں جا کر اس نے سونے کی بہت کوشش کی، مگر یادوں کی پوٹلی میں ایسی کھلی کہ پھر بند ہی نہ ہو سکی.
وہ اشفاق چودھری کے ساتھ گزارے ہوئے ایک ایک پل کو جھاڑ جھاڑ کر پھیلاتی رہی، دیکھتی رہی، اوڑھتی رہی۔ جب پوٹلی خالی ہو جاتی تو اس کے ذہن اور دماغ پر زبیر کے جملے ہتھوڑی کی طرح برسنے لگتے جو اس نے رات کو چلتے ہوئے کہے تھے۔ وہ ایک بار پھر ایک ایک پل، ایک ایک ساتھ کو دوبارہ دہرانے لگی، مگر اسے تھوڑی دیر میں احساس ہونے لگتا کہ اس کے پاس اشفاق چودھری کی یادوں کا سرمایہ بہت تھوڑا ہے۔ وہ حیران تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اسے بہت اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے اشفاق کی موت کے بعد اس کی یادوں کے سارے کئی برس گزارے اور دونوں بچوں کو پالا ہے، مگر آج وہ برسوں پھیلی ہوئی یادوں میں صرف ایک رات سے بھی چھوٹی کیوں پڑ رہی ہے؟ کیا یہ اس جملے کا اثر ہے جو زبیر نے پچھلی رات چلتے ہوئے کہا تھا کہ ہم اچھے لوگوں کی یادوں کے سارے پوری زندگی گزار سکتے ہیں، مگر یادوں کی پوٹلی اتنی بڑی ہو کہ اسے جب کھولیں اس میں سے نئی چیز، نیا واقعہ یا پھر کوئی نیا رنگ نکلے، جس سے کچھ دن یا کچھ لمحے ہی صحیح مگر ہم اپنی زندگی کو منور کر سکے۔ اسی شش و پنج میں کروٹ بدلتے ہوئے اور بے خوابی کا عذاب سہتے ہوئے اس کے گھنٹوں بیت گئے۔ کھڑکی کے شیشے پر صبح سادی کی ہلکی ہلکی روشنی اترنے لگی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، خالی ذہن سے کمرے کی دیواروں کو تکتے ہوئے اسے دالن میں قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے شیشے سے جھانک کر دیکھا، باغ میں زبیر صبح کی ہلکی ورزش میں مصروف تھا۔ نفیسہ اسے دیکھتے ہوئے رات کی گفتگو پر غور کرنے لگی اور پھر خیال کی رو میں اس کے اندر ایک آواز گونجی، نفیسہ یہ شخص تم سے محبت کرتا ہے، تجھے چاہتا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے خود بخود سرشاری میں نہاتی چلی گئی، مگر دوسرے لمحے ایک اور نفیسہ اس کے اندر سما گئی جس نے کچھ برسوں سے اس کے جسم و جاں پر قبضہ کیا ہوا تھا، جو اسے بار بار یہ احساس دلاتی رہتی تھی کہ اس کی خوشیاں اور مسرتوں کا دور ختم ہو چکا ہے۔ وہ پلٹ آئی اور دھم سے بستر پر گر گئی، مگر نیند تب بھی اس سے کوسوں دور تھی۔ اس وقت بھی اس کے ساتھ یہی ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بے خوابی سے سوجی ہوئی تھیں۔ ساری رات جاگنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، مگر وہ رات بھر اپنے دماغ کے دروازے پر پرانی یادوں کی پوٹلی سے یادیں ٹٹولنے کے لیے دستک دیتی رہی تھی۔ اس لیے اب بوجھل پن کا احساس زیادہ ہو رہا تھا۔ وہ چائے پی چکی تھی، مگر اسے اب بھی چائے کی طلب محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر خود ہی کچن کی طرف چلی گئی۔ بوڑھے شیردل بابا نے اسے آتا دیکھ کر سلام کیا اور بولا، قدرت بھی کیسا کیسا کام کرتی ہے۔ ابھی میں سوچتا تھا کہ آپ کو کچن میں کیسے بلاؤں، اور دیکھو آپ خود ہی یہاں پر چلے آئے۔ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ جی ہاں، صبح صاحب نے جاتے ہوئے یہ آپ کو دینے کے لیے کہا تھا۔ یہ کہتے اس نے ایک طے کیا ہوا کاغذ جیب سے نکال کر نفیسہ کی طرف بڑھا دیا۔ نفیسہ نے اسے کھولا اور اندر چند سطریں خط شکستہ میں تحریر تھیں۔ آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دیجئے گا۔ میرا مقصد آپ کی دل آزاری نہیں تھا۔ مجھے حق تو حاصل نہیں کہ بس ایک درخواست ہے کہ اگر کوئی عذر مانے نہ ہو تو 2 دن اور رک جائیے، صرف 2 دن۔ نفیسہ نے رکے کو پڑھا اور مٹھی میں دباتے ہوئے بابا سے کہا، بابا مجھے گرم سی چائے بنا دو۔ بی بی صاحب ابھی لو، میں آپ کو 10 طرح کی چائے بنا کر پلا سکتا ہوں، کشمیری، ایرانی، دیسی، ادرک، چینی۔ کیپٹن صاحب میری قدر نہیں کرتے ہیں۔ بابا نے منہ بسوڑتے ہوئے نفیسہ نے حیرت سے پوچھا۔ بابا نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا تو نفیسہ نے حیرت سے پوچھا، ارے کیوں؟ سردی میں سوپ بنا کر دیتا ہوں تو پینا بھول جاتے ہیں، چائے دیتا ہوں تو ٹھنڈی کر کے پیتے ہیں، کھانا بھی بس ایسے ہی کھاتے ہیں، پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے، اور بس۔ نفیسہ ہنسنے لگی۔ بابا شیردل جو زبیر اور نفیسہ کے بے نام تعلق سے آگاہ تھا نے مزید کہا، بی بی صاحب کیپٹن صاحب درویش آدمی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کا ملازم گرم سالن روٹی کھاتا ہے اور وہ ٹھنڈا، مگر وہ خوش رہتے ہیں۔ ان کے سینے میں دل نہیں، نرم اسفنج کا گولا ہے جو کسی بھی حالت میں سختی نہیں ہوتا۔ صاحب اپنی کسی خواہش کا اظہار بھی کرتے ہیں تو بہت سادگی اور عاجزی سے کرتے ہیں، ورنہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ حیران ہوں گی۔ یہ کہتے ہوئے بابا نے کچن میں رکھی لوہے کی کرسی کو دیوار سے کھینچ کر درمیان میں کر دیا اور نفیسہ کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، آپ ایک وعدہ کریں کہ کسی کو بتائیں گی نہیں، اور صاحب کو تو بالکل بھی نہیں، ورنہ میری نوکری ختم ہو جائے گی۔ بابا تمہارے صاحب اتنے نرم دل اور پھر تمہاری نوکری ذرا سی بات پر ختم کر دیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ویسے بتاؤ کیا بات ہے؟ میں کسی سے نہیں کہوں گی۔ ہم غریب لوگ بچوں کی روزہ کشائی کو دھوم دھام سے نہیں کرتے ہیں، لیکن اپنے عزیر صاحب کا حکم تھا اس لیے یہ انتظام کیا ہے۔ دراصل 7 اکتوبر کو کیپٹن صاحب کی سالگرہ ہے اور صاحب سالگرہ نہیں مناتا، تو عزیر صاحب نے سوچا کہ کسی بہانے سے اس دن کچھ تقریب ہو جائے، تو انہوں نے مجھے بچوں کی روزہ کشائی ذرا اچھی طرح سے کرنے کا بولا اور خرچے کے لیے پیسہ بھی دیا۔ اچھا؟ نفیسہ نے بھویں سکیڑتے ہوئے کہا،
بے اختیار اس کے ہونٹوں پر تبسم بکھر گیا. اس کی مٹھی میں دبا ہوا کاغذ اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگا. آج 5 اکتوبر تھی. 7 اکتوبر میں 2 دن باقی تھے اور زبیر نے اسے 2 دن رک جانے ہی کی درخواست کی تھی. اسی سنہ میں گرم گرم چائے کا پیالہ دیتے ہوئے بابا شیردل نے کہا, بی بی صاحب مہربانی کر کے آپ 2 دن کے لیے رک جاؤ, ہفتے کو پنڈی چلے جانا. یہ آپ کہہ رہے ہیں یا آپ کے کیپٹن صاحب؟ کیپٹن صاحب کہاں بولے گا, وہ کسی کو نہیں بتائے گا کہ ان کی سالگرہ ہے. عزیر صاحب نے جو بھی کیا اپنی مرضی سے کیا, اور وہ بھی پوری خاموشی سے. نفیسہ نے چائے کا کپ بابا کو لوٹاتے ہوئے اٹھ کر کہا, لیکن بابا آپ کے صاحب کو تو پتا ہے کہ ان کی سالگرہ آ رہی ہے. بی بی صاحب وہ پتا تو ہوگا نا, آج کے دور میں کون ہے جو نہیں جانتا کہ اس کی سالگرہ کب ہوتی ہے. نفیسہ مسکراتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی. دوپہر تک اس نے عزیر اور اریبہ کے آگے ہتھیار ڈال دیے. نہ جانے کس طرح اس کے اوپر چڑھا ہوا خود ساختہ خول چٹکتا جا رہا تھا. 2 دن پہلے وہ مظفر آباد آنے سے انکاری تھی, اور اب خود ہی 2 دن مزید رکنے کے لیے تیار بھی ہو گئی تھی. اس دوران محب کی شرارتیں نہ جانے کہاں چھپی بیٹھی تھی. نفیسہ کو ڈر تھا کہ وہ اسے ضرور تنگ کرے گا, مگر وہ خاموش رہا. البتہ نوشین اس فیصلے سے خوش تھی. نفیسہ کو پورا یقین تھا کہ یہ سب 7 اکتوبر کے بارے میں جانتے ہیں, لہذا اس نے بھی خاموشی مناسب سمجھی اور انجان بنی رہی. بابا کی پوتیوں کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑی اور سب کچھ آسانی سے طے ہو گیا. کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ اچھمبا کیوں کر ہوا. نفیسہ کو خود بھی معلوم نہیں تھا کہ کس بات نے اسے رکنے پر آمادہ کر لیا ہے. چند سطروں نے, سالگرہ نے, بچیوں نے, یا پھر کوئی اور. واپسی کا پروگرام ملتوی ہونے کی خبر کیپٹن کو دوپہر تک مل گئی. وہ اپنی معمول کی ڈیوٹی سے شام کو لوٹا. اندھیرا پھیلتے پھیلتے چاروں طرف رمضان مبارک کا چاند دکھائی دینے کی خبر پھیل چکی تھی. سب نے ایک دوسرے کو رمضان کی مبارکباد دی. اس دوران میں جب نفیسہ اور زبیر نے ایک دوسرے کو دیکھا تو زبیر کے چہرے اور آنکھوں میں تشکر کے جذبات صاف دکھائی دے رہے تھے. دریائے نیلم پر لکڑی کے تختوں, بان اور موٹے گتھے ہوئے تاروں کی مدد سے بنا جھولتا ہوا پل عبور کرنے کے بعد اونچے اونچے درختوں سے گھرے ہوئے پہاڑوں پر دور تک پھیلی ہوئی پگڈنڈیوں پر چلتے ہوئے آدھا کلومیٹر کی مسافت پر پگڈنڈی ڈھلوان کی صورت میں یوں اترنے لگتی ہے جیسے برقی تیز جھولوں پر عمودی چڑھائی چڑھنے کے بعد کھلونا ٹرین اچانک نیچے کی طرف سفر شروع کر دیتی ہے. انسانی قدموں نے ان رستوں کو ہموار سطح میں تبدیل کر دیا ہے. اچانک ایک گھاٹی عبور کرتے ہی راستہ ایک بار پھر برقی جھولوں کی طرح اوپر کی سمت آگے بڑھنے کا اشارہ کرتا دکھائی دیتا ہے. اب راستہ عمودی نہیں ترچھا ہے. بائیں طرف سرسبز پہاڑ دیودار اور ریڑھ کی عمدہ لکڑی والے درختوں کا تاج سر پر اٹھائے بادلوں کو چھوتا دکھائی دیتے ہیں, اور دائیں طرف یہی پہاڑ زمین کی تہ میں اترنے لگتا ہے, دور تک تہ در تہ بڑی سیڑھیوں کے چبوتروں کی طرح ہموار قطع مختلف اقسام کی سبزیوں اور اناج کی فصلوں سے لدے ہوئے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں. تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بنے ہوئے کچے مکانوں کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ دکھائی دے رہا ہے. بھیڑ بکریاں, گائے بیل اور دودھ سے بھرے ہوئے تھنوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے بھینسیں تقریباً ہر گھر کے آس پاس دکھائی دے رہی ہیں. پگڈنڈیاں چڑھتے ہوئے یہ سارا منظر آنکھوں میں قدرت کے حسن کی دل فریبی اور جلوے بھر دیتا ہے. ابھی مسافروں کی آنکھیں سرشاری کے نغمے کی آخری لے پر نہیں پہنچی کہ بابا شیر دل کا گھر سامنے آ جاتا ہے. گھر کے تمام افراد نے مہمانوں کو دور سے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا, اس لیے سب ان کے استقبال کے لیے باہر موجود تھے. بابا کا بڑا بیٹا اقبال, اس کی بیوی زینب, ان کے تینوں بچے فاطمہ, کلثوم اور جاوید اقبال, دوسری بہو شہزادی, اس کے دونوں بچے آصف, دل نواز اور شائستہ, اور بابا شیردل. بابا شیردل کا چھوٹا بیٹا دل نواز کراچی کے کسی ادارے میں ہیوی ڈیوٹی کرین ڈرائیور تھا. 6 ماہ بعد گھر کا چکر لگایا کرتا تھا. اب بھی عید پر آنے والا تھا. البتہ بڑا بیٹا اقبال یہیں زمینوں کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا. بابا کا گھر وسیع رقبے پر پھیلا ہوا تھا. پہاڑی کے دامن میں درمیانے سائز کے 3 کمرے بنے ہوئے تھے. تینوں کمروں کے آگے دالان بھی بنا ہوا تھا. کمروں کی دیواریں مٹی اور پہاڑی پتھروں سے اٹھائی ہوئی تھیں. چھت میں چیڑ کی لکڑی کی بلیاں اور سیمنٹ کے چوکے استعمال کیے گئے تھے. البتہ دالان میں درختوں کی چھال اور مٹی کا لیپ کیا گیا تھا. 5 فٹ بلند دیوار سے سین کا احاطہ کھینچا گیا تھا, جس کا فرش چکنی مٹی کے لیپ سے سجا پورے سین میں پھیلا ہوا تھا. سین میں ایک طرف کچی مٹی کا چولہا بنا ہوا تھا, جس کے ارد گرد کچھ ڈھکے ہوئے برتن رکھے تھے. چلتی ہوئی لکڑیوں سے چولہا گرم تھا اور اس کے اوپر رکھے برتن میں کچھ پک رہا تھا.
بارش سے بچنے کے لیے اوپر چھوٹا سا چھپر تنا ہوا تھا. صحن کے دوسری طرف کونے میں بھینس بندھی ہوئی تھی، خاموشی سے جگالی کرتی ہوئی تمام دنیا و مافیا سے بے خبر. صحن کے عین درمیان میں ایک چھتار درخت چاروں طرف سایہ پھیلائے ہوئے تھا، جس کی بے شمار ڈالیاں اپنی آری نما پتیوں کے ساتھ اتنی نیچے جھکی آ رہی تھی کہ بابا کے چھوٹے قد کی بڑی بہو زینب بھی کبھی کبھی غسل کے لیے ہاتھ بڑھا کر ڈالی توڑ لیا کرتی تھی. بائیں طرف کی دیوار کے ساتھ اخروٹ کا درخت بھی ایستادہ تھا، جس میں کچا اخروٹ بھرا ہوا تھا. دالن میں چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں جن پر سب بیٹھ گئے. نوشین اور اریبہ نے بچوں کے لیے لائے ہوئے تحفے زینب کے حوالے کر دیے. افطار میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا. کیپٹن نے روزے سے پہلے پہنچنے کا وعدہ کیا تھا. دونوں بہویں مہمانوں کو بٹھا کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئیں. بڑا بیٹا اقبال افطار کی تیاریوں میں دونوں عورتوں کا ہاتھ بٹانے لگا. بابا مونڈے پر بیٹھا عزیر اور محب کو اپنے گاؤں کے بارے میں بتانے لگا. تھوڑی دیر میں کمرے سے کلثوم اور فاطمہ نکل آئیں. پیچھے پیچھے دیگر بہن بھائی بھی تھے. دونوں بچیوں نے کڑھی ہوئی کشمیری فراق اور پاجامہ زیب تن کر رکھا تھا. ہیرا اور طلال ان دونوں سے 1 روز پہلے ہی مانوس ہو چکے تھے. ذرا دیر میں دونوں ان بچوں میں گھل مل گئے. نفیسہ نے آگے بڑھ کر دونوں بچوں کے گلوں میں پھولوں کے ہار ڈال دیے. اریبہ نے اپنے پرس میں سے بچوں کو چاکلیٹ دیے اور نوشین نے بچوں میں ڈھیر ساری کینڈیز بانٹی اور علیحدہ رکھے ہوئے ان کے تحائف کی طرف اشارہ کیا. بچیاں تحائف کی طرف بھاگی تو بابا نے ڈانٹا، اوے پاگلو، سلام کرنا نہیں آتا؟ بچیوں نے اس بات میں گردن ہلائی تو بابا بولا، تو پھر کرو. اور پھر سب بچے سلام کرنے لگے. دور بیٹھی ہوئی دونوں بہویں اور بیٹا ہنسنے لگے. دیہاتی فضا میں ستھرا ماحول، کرینے سے لپا پتا ہوا گھر بابا کے گھر والوں کے سلیقے کی نشاندہی کر رہا تھا. محب جو دیر سے چاروں طرف پھیلے ہوئے پہاڑوں کے دل فریب مناظر کو اپنی آنکھوں میں جذب کر رہا تھا، نے عزیر سے کہا، ایسی حسین فضا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بس یہیں رہ جائے. نہ ذہنی تھکاوٹ، نہ کوئی بیماری اور نہ کوئی اور پریشانی. مگر مشکل یہ ہے کہ ہم شہری زندگی کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ بہت جلد یہاں سے اکتا بھی جائیں گے. ہمیں وہی بھیڑ پسند ہے، وہی ٹریفک کا اژدھام، دن رات کا ٹینشن ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے اور ہم وہی چاہتے بھی ہیں. دراصل وہ زندگی ہمارے خون میں رچ بس گئی ہے. ہمیں شور میں جینا اور بھیڑ میں چلنا اچھا لگتا ہے. عزیر نے مزید زور دیتے ہوئے جواب دیا، اور اگر ہمیں اچھا نہ بھی لگے تب بھی ہم اسی ماحول میں رہنا چاہتے ہیں. یہ تو صرف ریسٹ اینڈ ریکریشن کا بہانہ ہے. نوشین نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، بابا یہاں ہسپتال کتنے ہیں؟ بڑے چھوٹے بہت سے ہیں، سی ایم ایچ ہے، کچھ پرائیویٹ کلینک بھی ہیں. بابا نے جواب دیا تو نوشین نے محب سے کہا، محب کیوں نہ ہم یہاں ایک اسپتال قائم کریں؟ اچھا آئیڈیا ہے، لیکن ابھی ممکن نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں کچھ برس انتظار کرنا ہوگا. ہمیں ایکسپیرینس اور سرمایہ دونوں درکار ہیں، کیونکہ صرف جذبے سے کام نہیں چلے گا. زمینی حقائق یہ ہے کہ آپ یہاں خدمت کے جذبے سے کام کریں گے، نہ کہ کمانے کے نقطۂ نظر سے. لہٰذا آپ کو فنڈز بھی درکار ہوں گے. سچ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہاں کام کروں. پھر نوشین بجھے لہجے میں بولی، لیکن تم ٹھیک کہتے ہو، یہ دونوں چیزیں بھی بہت ضروری ہیں. پھر یک پرجوش لہجے میں کہنے لگی، لیکن میں ایک بات کہہ رہی ہوں کہ اپنی زندگی میں یہاں پھر ایسے ہی کسی پہاڑی علاقے میں لوگوں کی خدمت کے جذبے کے تحت اسپتال ضرور قائم کروں گی. یہ میرا پرامس ہے. اس دوران عزیر کو اچانک جیسے کچھ یاد آ گیا. وہ بابا سے پوچھنے لگا، بابا میں نے آپ کو جو چیز لانے کے لیے کہا تھا وہ لے آئے؟ جی ہاں، سب اندر رکھا ہے. سب مسکرانے لگے. نفیسہ نے استفہامی نظروں سے دوسروں کو دیکھا تو قریبی بیٹھی ہوئی اریبہ نے سرگوشی میں اسے کہا، کیک. نفیسہ بھی مسکرانے لگی. پھر اس نے نوشین اور محب سے کہا، تم دونوں پرامس کرو کہ یہاں اسپتال چلاؤ گے اور سرمایہ کی فکر چھوڑو، وہ میری ذمہ داری ہے. ارے بھائی، لگتا ہے میڈم کے پاس بہت پیسے ہیں. بھائی بہت تو نہیں ہے، مگر میں کر لوں گی. تھوڑی دیر بہت سیونگ ہے، کچھ پاپا سے لے لوں گی. اریبہ نے پرجوش لہجے میں کہا، بھائی اس نیک کام میں ہمیں بھی کچھ شامل کر لیں. کیوں نہیں؟ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک سوسائٹی بناتے ہیں، اسے رجسٹر کرواتے ہیں، پھر اس کے تحت یہاں کوئی اور کسی اور جگہ پر اسپتال کی جہاں ضرورت ہو ایک ایسا اسپتال قائم کیا جائے جہاں غریبوں کا مفت علاج کیا جا سکے. ایسے اسپتال این جی اوز چلاتی ہیں کیونکہ ان کے پاس فنڈز آتے رہتے ہیں، مگر ہمارے پاس مسلسل فنڈ کہاں سے آئیں گے؟ محب، عزیر اور اریبہ، نوشین اور نفیسہ کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی. افطار کی تیاری ہو چکی تھی. بابا بھی اپنے بیٹے اور بہوؤں کا ہاتھ بٹانے میں مصروف ہو گیا تھا. اسی دوران کیپٹن زبیر بھی پہنچ گیا اور گفتگو کا سلسلہ موقوف ہو گیا. تھوڑی دیر میں افطار کا وقت ہو گیا. کلثوم اور فاطمہ کو روزہ افطار کروایا گیا، لیکن اس پورے اہتمام میں ایک بات کیپٹن زبیر نے محسوس کی تھی کہ وجہ اہتمام تقریب کی اہمیت پر زیادہ زور نہیں ہے.
یعنی کلثوم اور فاطمہ کے روزہ کشائی سے زیادہ یہ تقریب کچھ خاص مہمانوں کی دعوت کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ آج دوسرا روزہ تھا۔ پہلا روزہ ان لوگوں نے کیپٹن زبیر کے ساتھ مظفر آباد کے ایک ہوٹل میں افطار کیا تھا، جہاں ماحول کو مصنوعی طریقے سے خوابناک بنانے کی کوشش کی گئی تھی، مگر آج بابا شیر دل کے گھر کا ماحول حقیقی فضا کی لپیٹ میں تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، اندھیرے کی چادر دبیز ہوتی جا رہی تھی۔ افطار کے بعد سب نے بابا شیر دل کی اقتدا میں نماز ادا کی، اور اس دوران میں دسترخوان پر کھانا سجا دیا گیا، جسے دیکھ کر زبیر نے حیرت سے کہا، بابا یہ کیسا انتظام کیا ہے آپ نے؟ یہاں نہ سادے چاول، نہ مکئی کی روٹی، نہ ساگ، نہ دیسی گھی کی خوشبو۔ صاحب وہ تو ہمارا روز کا کھانا ہے۔ آج آپ لوگوں کے لیے کچھ خاص کر لیا ہے۔ آپ نے کچھ خاص نہیں، بہت زیادہ کر لیا۔ مجھے اگر پتا ہوتا کہ آپ یہ سب کریں گے تو میں منع کر دیتا۔ زبیر کی باتیں سنتے سب ایک دوسرے کو دبی دبی مسکراہٹ سے دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف بابا شیر دل پریشان تھا کہ کہیں سچ منہ سے نہ نکل جائے، کیونکہ اس نے کبھی اپنے صاحب کے سامنے نہ جھوٹ بولا اور نہ اس طرح بات کو گول مول کرنا آتا تھا۔ دوسری طرف بابا کی بہویں دسترخوان کے ایک طرف شرماتے ہوئے اپنی ہنسی کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، اور زبیر اس سب سے بے خبر بولے جا رہا تھا۔ ایسی فضا میں جہاں پورا ماحول گاؤں کا ہو، وہاں پھسک کر مار کر ساگ اور مکئی کے دیسی گھی میں چپڑی ہوئی روٹی کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ بابا آپ کو اتنا خرچہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب آپ ایک کام کیجئے کہ سارے خرچے کا بل آپ عزیر صاحب سے لیں گے، وہ میں دے چکا ہوں۔ عزیر کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، اور دیر سے مسکراہٹ کو چھپانے اور دبانے کی کوشش کرنے والے سب ہنسنے لگے۔ مجھے پہلے سے اندازہ تھا۔ اور یہ کیا کچھ کیا ہے آپ نے؟ اور کیا کچھ کیا ہے آپ نے بھائی؟ کچھ نہیں، بس میٹھے کے طور پر کیک منگوایا۔ ویسے بھی اس گھناؤنے جرم میں اور کون کون شامل ہے؟ محب نے ہنستے ہوئے کہا، سزا انہیں ملے گی جنہوں نے یہ جرم کیا، یا انہیں جو اس میں شامل نہیں ہیں؟ اگر اس کی وضاحت ہو جائے تو ہم ابھی بتا دیتے ہیں کہ کون شامل اور کون نہیں ہے۔ زبیر نے اندازہ لگا لیا کہ اب اسے گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ نفیسہ کو ٹارگٹ بنائے، لہذا اس نے پینترا بدلتے ہوئے کہا، آپ لوگ بیٹھے میں کیک، آپ لوگ میٹھے میں ہمیں کیک کھلا دیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے، اور ویسے بھی اگر عدالت لگائی تو پھر صبح ہی ہو جائے گی۔ ویسے بھائی جان ایک شب یہاں گزار کر دیکھتے ہیں، یہاں سکون دیکھے کتنا ہے، اور مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے قدرت کی بنائی ہوئی ایک ایک چیز یہاں پر سربسجود ہے اور اپنے بنانے والے کی عبادت میں مصروف ہے، خاموش اور سنجیدگی کے ساتھ۔ عزیر نے بات کا رخ بالکل ہی موڑ دیا۔ سب اس سے متفق تھے، واقعی اس وقت بس پستی سے بلند تک نگاہ ڈالنے سے عجیب و غریب دور تک گہرائی میں ڈوبے سکوت اور سناٹے میں چھپی اندھے کی بزرگی، ہوا کی طرف پھیلی ہوئی مگر نظر نہ آنے والی عظمت، اور چاروں طرف پھیلے ہوئے بلند و بالا پہاڑوں پر سر اٹھائے ہوئے طویل قامت درختوں سے زیادہ باوقار جلال کی نشانیاں پوری فضا میں پھیلی ہوئی تھیں۔ رات دھیرے دھیرے گھیری ہوتی جا رہی تھی۔ بابا شیر دل نے اپنی بہو کو کیک لانے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر میں بڑا آرڈر پر بنا ہوا اسپیشل کیک لا کر درمیان میں رکھ دیا گیا۔ چند ساعتوں کے لیے چاروں طرف چھایا ہوا سناٹا کرچی کرچی ہو گیا۔ سب نے تالیاں بجائیں اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کورس کی صورت میں گانے لگے۔ نفیسہ خاموشی اور سنجیدگی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اریبہ نے چھری آگے بڑھائی تو زبیر نے کہا، کیک میں نہیں، یہ دونوں بچیاں کاٹیں گی جنہوں نے آج پہلا روزہ رکھا ہے۔ آج کا دن تو ان دونوں کے نام ہونا چاہیے۔ کلثوم اور فاطمہ نے خوشی خوشی کیک کاٹنے کی رسم ادا کی۔ ان دونوں کی روزہ کشائی ان کے توقع سے زیادہ اچھی ہوئی تھی۔ انہیں ڈھیر سارے تحفے ملے تھے، عید سے پہلے عید جیسے نئے کڑے ہوئے فراک پہننے کو ملے، اور چاکلیٹ اور ٹافیاں بھی۔ کلثوم اور فاطمہ کو دیکھتے ہوئے اریبہ نے نوشین سے کہا، دونوں کتنی معصوم اور بھولی ہیں، اور ان فراقوں میں کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ پھر اریبہ نے بابا شیر دل کی بڑی بہو کی طرف رخ کرتے ہوئے پوچھا، یہ فراقوں پر کڑھائی تم نے خود کی ہے؟ اس نے چھوٹی بہو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، شہزادی نے کی ہے۔ شہزادی تم تو بہت ماہر ہو۔ بابا شیر دل کا بڑا بیٹا اقبال، جو بہت دیر سے بس خاموش لیکن مسکراتے ہوئے لپک لپک کر کام کرتا پھر رہا تھا، نے کہا، یہ ہمارے چاچا کی اکلوتی بیٹی ہے، اس نے 12ویں تک پڑھا ہے، یہ کالج کے بہت سارے مقابلوں میں حصہ لیتی تھی اور اول آتی تھی، یہ نعتیں بہت اچھی پڑھتی ہے، اور کڑھائی بنائی میں تو سمجھو کہ ماہر کاریگر ہے۔ شادی کے بعد سارے شوق تو ختم ہو گئے، اب بس کڑھائی بنائی کر لیتی ہے۔ بابا جی آپ اس کے ہاتھ کی چیزیں دیکھیں گے تو بس حیران رہ جائیں گی۔ کپڑے، تکیے، چادریں، میز پوش، تغرے اور رومال بھی۔ بڑی بہو زینب نے کہا، بھائی دکھاؤ گی تو ضرور دیکھیں گے، نوشین نے جواب دیا۔ باجی آپ لوگ میرے کمرے میں چلیں، میں آپ کو دکھاتی ہوں، شہزادی نے نوشین، اریبہ اور نفیسہ سے کہا۔ ہاں ہم دونوں چل کر بیٹھتے ہیں۔
خواتین نے جواب دیا۔ زبیر نے پیچھے سے کہا، کیا واپس نہیں چلنا ہے؟ میرا دل تو ادھر جانے کو چاہ رہا ہے۔ عزیر نے گھر کے دائیں طرف پہاڑی کے دامن میں ایک بلند ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ خواتین کچھ کہے بغیر آگے بڑھ گئیں۔ جناب والا، یہ جنگلوں میں خطرناک جانور بھی ہوتے ہیں، زبیر نے ٹوکتے ہوئے کہا۔ تو اقبال نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں صاحب، آس پاس میں کوئی خطرناک جانور نہیں ہے۔ ہاں، جن پہاڑوں پر آبادی نہیں ہے وہاں کہیں کہیں ہوتے ہیں۔ ہم اس ٹیلے پر تو اکثر چلے جاتے ہیں۔ اس وقت چاندنی رات نہیں ہے، ورنہ چاندنی رات میں یہ سارے پہاڑ ایک عجیب منظر پیش کرتے ہیں۔ آج کچھ خاموشی زیادہ ہے یا روز ایسا ہی ہوتا ہے؟ محب نے اقبال سے پوچھا۔ صاحب، آج کچھ زیادہ خاموشی ہے، کبھی کبھی ہوتی ہے۔ ویسے ادھر ڈھلان کی طرف بابا کے ایک بچپن کے دوست کا گھر ہے، اس کا ایک لڑکا بانسری بہت اچھی بجاتا ہے، رات میں اس کی آواز دور دور تک سنائی دیتی ہے۔ آج اتفاق سے وہ بھی خاموش ہے، شاید رمضان میں اس کے لیے بات وہی کہ ہمارے کان شور کے اس قدر عادی ہو گئے ہیں کہ ہم یہاں کی اصل نیچر میں اپنے شہروں کی پرشور زندگی تلاش کر رہے ہیں، زبیر نے کہا۔ اسی سنہ میں شہزادی کے کمرے سے نوشین اور اریبہ نکلی۔ اریبہ بولی، بابا آپ کی چھوٹی بہو تو بہت ذہین، سمجھدار اور پڑھی ہوئی ہے، مجھے تو اس سے گفتگو کر کے بہت حیرت ہو رہی ہے۔ بیچاری شام سے ہماری خاطر مدارت میں لگی ہوئی ہے، اب جو باتیں کی ہیں تو پتہ چلا کہ وہ کتنی خوبیوں کی مالک ہے۔ بابا شیردل مسکرانے لگا، پھر نوشین محب کی طرف رخ کرتے ہوئے بولی، یہ زینب اور شہزادی ضد کر رہی ہے کہ آج رات ہمارے ہاں رکیں، اور یہ دیکھیں شہزادی نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کتنے خوبصورت غلاف اور دوسری چیزیں ہم تینوں کو تحفے میں دی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے جن میں کڑے ہوئے کپڑوں کی خوبصورت کشمیری سوغاتیں تھیں۔ اریبہ نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، وہ بچے بھی ہمیں بہت روک رہی ہیں، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے ہاں روز روز تھوڑے ہی آئیں گے، اب بتائیں کیا کریں؟ بی بی جی یہ اتنے پیار سے کہہ رہی ہیں تو رک جائیں، ان کا دل رہ جائے گا۔ بابا شیر دل نے بھی ایک عرضی آگے بڑھا دی۔ کیپٹن زبیر نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، دیکھ لیں آپ لوگ، مجھے تو واپس جانا ہے۔ عزیر نے محب سے کچھ کہنے کے لیے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ اسی سنہ میں ہوا کے دوش پر بانسری کی آواز سنائی دی۔ وادی میں کہیں کوئی بیٹھا بانسری پر میٹھا سا گیت الاپ رہا تھا۔ مدھر آواز خاموشی کے دبیس چادر کو چیرتے ہوئے راستہ نکال رہی تھی۔ عزیر نے کھڑے ہوتے اپنا فیصلہ سنا دیا، بھائی میں تو آج یہاں سے کہیں نہیں جا رہا ہوں۔ پھر اس نے اقبال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اقبال کیا یہ لڑکا یہاں آ سکتا ہے؟ ہاں جی، آ جائے گا، دوست اس لڑکے کو بلا لاؤ۔ اور جملہ ادھورا چھوڑ کر اس نے محب سے سوال کیا، آپ تو میرا ساتھ دیں گے نا؟ ہاں ہاں بھائی، کیوں نہیں۔ پھر محب زبیر سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، زبیر صاحب یقین مانیے گا کہ میں اس وقت زندگی کے حسین ترین تجربے سے گزر رہا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی سحر انگیز فضا کبھی نہیں دیکھی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ لوگ موج مستی کریں، میں چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے کیپٹن زبیر اٹھ کھڑا ہوا۔ بابا شیر دل نے کہا، صاحب میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ نہیں بابا، کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ صبح آ جانا۔ نہیں جی، آپ کو سحری میں مشکل ہوگی، چلے جیسے آپ کی مرضی۔ یہ کہتے ہوئے دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ آہستہ خرانی سے رات نے آخر کار اپنی منزل کو پا ہی لیا۔ اس نے دھیرے دھیرے چاروں طرف پھیلی ہوئی اپنی سیاہ چادر کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ پورے کروفر کے ساتھ آنا اور تھکن کے ساتھ لوٹ جانا اس کا روز ہی کا معمول ہے، مگر آج جاتے ہوئے اور سورج کے ساتھ ہاتھوں میں صبح کی کرنوں کا علم تھامے ہوئے دیکھ کر اس نے بڑی حسرتوں سے وادی پر نظر ڈالی، جہاں زندگی آہستہ آہستہ بیدار ہو رہی تھی۔ یوں بھی سرسبز پہاڑوں کی اس سرزمین پر جہاں بادل سروں پر نہیں بلکہ پیروں تلے تیرتے ہوئے گزرتے ہیں، زندگی سورج کی پہلی کرن کے ساتھ نمودار ہو جاتی ہے۔ نیم پختہ دیواروں کے پیچھے دھوؤں کے مرغولے فضا میں چاروں طرف اڑتے ہوئے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ گھروں میں چولہے جل اٹھے ہیں۔ ہر گھر میں سحری کر کے روزے کی نیت فجر میں ہی کر لی گئی ہے، لیکن بچے اسکول کا سادہ یونیفارم پہنے ہوئے ماؤں، بھابھیوں یا بڑی بہنوں سے ناشتہ طلب کر رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنے اپنے کاندھوں پر علم و فن سے بھری کتابوں کا پیوند، کتابوں کاپیوں کا بوجھ لٹکائے کچے پکے راستوں، ڈھلوانوں، پگڈنڈیوں سے ہنستے کھیلتے کودتے پھاندتے اپنے اپنے اسکولوں میں چلے جائیں گے۔ مزدور پیشہ لوگ روزگار کی تلاش میں اپنے گھروں سے نکل کر شہری آبادیوں، بازاروں کی طرف رواں ہیں کہ زندگی کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے تلاش رزق بہت ضروری ہے۔ یہ روز کا منظر ہے۔ آج 8 اکتوبر کی صبح بھی پچھلی سینکڑوں صبحوں کی طرح اجلی اور نکھری طلوع ہوئی ہے۔ جھرنے بھی اسی طرح بہہ رہے ہیں۔ اخروٹ اور بادام کے درخت بھی روز کی طرح جھول رہے ہیں، دھیرے دھیرے ہی صحیح، لیکن اب سورج بھی پوری طرح اپنی روشنی پہاڑوں، مکانوں، مرغزاروں، دریاؤں، آبشاروں، رستوں، پگڈنڈی اور بازاروں پر پھیلا چکا ہے۔
رستوں پر اکا دکا گاڑیاں بھی روا دواں ہیں. بازاروں میں دودھ دہی کتاب کاپی پینسل کی دوسری چھوٹی دکانیں کھل چکی ہیں. آج برکتوں کے مہینے کا تیسرا روزہ ہے. صبر و رضا اور یاد الہی میں کثرتوں کی تیسری صبح ہے. اسی لیے زندگی کے تمام معاملات سے ذرا ہٹ کر اور کچھ زیادہ ہدایتوں اور نصیحتوں کی کتاب کی تلاوت کی بھی کثرت مسلمانوں گھروں میں دکھائی اور سنائی دے رہی ہے. کہیں کوئی بوڑھا عبد القادر، کہیں کوئی جوان عبداللہ، کہیں کوئی بوڑھی خانم بی بی، کہیں کوئی جوان حنیفہ اپنے رب کے بھیجے گئے پیغام کی تلاوت میں مصروف ہیں. سب کچھ نارمل ہے، سب کچھ پہلے جیسا ہے. وادی نیلم اور جہلم کا ہر گاؤں روز کی طرح روشن اور چمکتا ہوا ہے. بابا شیر دل کے گھر میں بھی صبح روشن اور چمکتی ہوئی اتری تھی. ساری رات جاگنے، بانسری پر خوبصورت دھنیں سننے، اقبال کی آواز میں کشمیری اور انڈین گیت سننے، ایک دوسرے کو لطائف سننے اور سنانے، اور پہاڑوں کے دامن میں بلند ٹیلے پر جا کر مٹر گشت کرنے کے بعد عزیر، محب اور اقبال لوٹ آئے. اور دوسری طرف معصوم اور بھولی زینب اور شہزادی کی دل مو لینے والی باتوں، کشمیر کی ثقافت، یہاں کے قصے کہانیوں اور شادی کے رسم و رواج کی باتوں میں نوشین، اریبہ اور نفیسہ کا وقت کیسے کٹا کچھ پتہ ہی نہ چلا. اور پھر رات کے پچھلے پہر بابا کی دونوں بہویں سحری کی تیاری میں جت گئیں. سحری کے بعد سب کے چہروں پر تھکن کے آثار سر چڑھ کر بولنے لگے. اس دوران میں اقبال نے دو کمرے مہمانوں کے لیے صاف کروا رکھے تھے تاکہ کچھ دیر یہ لوگ آرام کر سکیں. ذرا دیر میں سب نیند کی وادیوں میں گم ہو گئے. جس وقت ساری وادی بیدار ہونے کی تیاری کر رہی تھی، اس وقت نوشین، اریبہ، نفیسہ اور اس کے دونوں بچے ایک کمرے میں اور محب اور عزیر دوسرے کمرے میں خواب دیکھ رہے تھے. روشن اور امید افزا خواب، محبت اور سرشاری، امنگوں اور جذبوں، آبشاروں اور جھرنوں کے خواب، خواب خواب اور بس خواب. زینب اور شہزادی بیدار تھیں، معمول کے مطابق اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھیں. رات بھر جاگنے کے باوجود ان کے چہروں پر تھکان کا ذرا احساس نہ تھا. شہزادی دالان میں مونڈے پر بیٹھی قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھی. گھر کی فضا آیت سے منور ہو رہی تھی. الہامی الفاظ ہوا کے دوش پر دور دور تک سفر کر سکتے تھے، مگر ہوا تو ٹھہری ہوئی تھی. درختوں کے پتے، ڈالیاں ساکت ہو گئی تھی. زینب نے سر پر چادر کو درست کرتے ہوئے دودھ کا برتن اٹھایا اور کونے میں بندھی ہوئی بھینس کے قریب چوکی پر جا کر بیٹھ گئی. ابھی اس نے بھینس کے پچھلے پیروں میں رسی باندھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ وہ بتک گئی. زور سے اپنے پچھلے پیروں کو اچھالتے اور نصف دائرہ بناتے ہوئے گھوم کر زینب کو دیکھا. زینب گرتے گرتے جھنجھلائی. کیا کرتی ہے؟ اس اسنا میں دودھ کا برتن اوندھا ہو گیا. زینب نے اسے سیدھا کیا اور دوبارہ پیر باندھنے کے لیے ہاتھ بڑھائے، مگر بھینس تیار نہیں تھی. اس نے گردن میں بندھی رسی پر زور ڈالا. دائرے میں گھومتے ہوئے پہلی کوشش، پھر الٹی طرف پھرتے ہوئے رسی پر زور ڈالنے کی دوسری کوشش کی، مگر ناکام. جانور نے بے بسی سے زینب کو دیکھا، جو کہ سر پکڑے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی. بھابی، ابھی کچھ دودھ پینا ہے؟ شام کو دھو لینا، شہزادی نے تلاوت کے دوران کہا. زینب نے جواب دیا، پر اس کلوٹی کو ہوا کیا ہے؟ یہ کہتے ہوئے زینب جیسے اٹھی وہ چکرا کر گر پڑی. مونڈے کا سہارا لینا چاہا تو وہ اس کے ہاتھ نہ آیا. اسی اسنا میں نیم کے درخت پر بیٹھے ہوئے سارے پرندے شور مچاتے ہوئے ادھر ادھر اڑنے لگے. شہزادی نے جلدی سے قرآن مجید کو سینے سے لگایا اور لکڑی کی بلی کا سہارا لیتے ہوئے توبہ استغفار کا ورد کرنے لگی. مگر بلی اس کے ہاتھ سے چھوٹنے لگی تھی. اس کا سر چکرایا. وہ یک خوفزدہ ہو کر اٹھی اور چیخ مارتے ہوئے کمرے کی طرف بھاگی. اس کی چھٹی حس نے احساس دلایا کہ کچھ ہونے والا ہے. دوسرے لمحے اسے اپنے دونوں چھوٹے بچے یاد آئے جو کمرے میں سو رہے تھے. وہ گھبرا گئی اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، یا اللہ خیر. ٹھیک اسی لمحے زمین ڈولنے لگی، آنن فانن سب بکھرنے لگا، قدم لڑکھڑائے، زمین سرکی اور زینب کا جسم ایک بار پھر ڈول کر رہ گیا. اس کی سب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. بے اختیار اس کے حلق سے چیخیں برآمد ہونے لگی تھی. بابا شیر دل کا مکان پہاڑ کے دامن میں واقع تھا اور سین سے کمروں کی طرف دیکھنے سے کمروں کی چھتیں پہاڑ سے جڑی ہوئی دکھائی دیتی تھی. زینب کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ ہل رہا تھا اور ان پہاڑوں پر صدیوں سے جمے ہوئے پتھر فضا میں کاغذوں کے ٹکڑوں کی طرح سے ادھر سے ادھر اڑ رہے تھے. سارا کھیل لمحوں کا تھا، بلکہ شاید لمحوں کے بھی 1000ویں حصے میں سب کچھ ہو رہا تھا. سارے کام ایک ساتھ ہو رہے تھے. خوف، دہشت، گھبراہٹ.
زمین کی ابتری، پہاڑوں کا ہلنا، پتھروں کی بارش، زمین کی گڑگڑاہٹ، آسمان کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی دائیں تو کبھی بائیں، مٹی کی دیواریں ملبے کا ڈھیر ہو رہی تھیں اور کمرے الامان الحفیظ، لکڑی کی بلیوں اور سیمنٹ کی چوکوں کی چھتیں لمحوں میں بیٹھتی چلی گئیں۔ وزن سے کمرے کی دیواریں چٹک گئی تھی، ایک طرف بیٹھنے لگی، جس کی وجہ سے چھتیں بھی بیٹھتے بیٹھتے ایک طرف جھک گئیں، جیسے کسی میز کے سارے پائے ایک سمت میں ٹوٹ کر گریں تو میز کی اوپر کی سطح دوسری طرف بیٹھ جاتی ہے۔ شہزادی دروازے کی چوکھٹ پار کر چکی تھی اور دروازہ چربل کرتا ہوا چھت کے بوجھ تلے بیٹھتا چلا گیا۔ یہی حال دوسرے کمروں کا بھی تھا۔ روشن اور امید افزا خواب دیکھنے والوں پر کیا قیامت گزری کچھ پتا نہیں تھا۔ وہ بیدار ہوئے یا سوتے ہی رہ گئے کچھ خبر نہیں تھی۔ نہ اندر والوں کو نہ باہر والوں کو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ بانسری کی لے پر خوبصورت نغمے سننے اور سنانے والے زندگی کا کڑا عذاب اور درد و الم کے نوحے تا قیامت سننے کے لیے اب اس دنیا میں ہیں بھی کہ نہیں۔ اگر معلوم تھا تو صرف اتنا کہ چیخیں ضرور بلند ہوئی تھی۔ چیخیں تو شہزادی کے بچوں اور اس کی بھی سنائی دی تھی، لیکن زمین کی گڑگڑاہٹ، فضا میں پھیلا ہوا گرد و غبار، جانوروں کی بے بسی کا نوحہ، پتھروں کی بارش نے مل کر چاروں طرف بکھرے ہوئے سکون کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اور جہاں قیامت کا سور پھونکا جا رہا ہو وہاں معصوم چیخیں سمندر میں بوندوں کی طرح ہوتی۔ اس دوران ہر طرف سے ابھرنے والی آوازوں نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو ختم کر دیا تھا۔ جو جہاں تھا وہیں رہ گیا، سویا تو سوتا رہ گیا، بیٹھا تو بیٹھے رہ گیا، ٹھہرا تو ٹھہرا رہ گیا۔ حتیٰ کہ ان لمحوں میں تو یہ فیصلہ کرنا بھی مشکل تھا کہ کیا کیا جائے اور اس قیامت سے بچنے کی کیا تدبیر کی جائے۔ سب کچھ تباہ ہوتے ہوئے دیکھ کر زینب پر وحشت طاری ہو گئی تھی۔ وہ چیخ رہی تھی مگر کوئی مدد کرنے والا نہ تھا۔ شہزادی جو چند لمحے قبل اس کے سامنے بیٹھی تلاوت میں مصروف تھی، اچانک کمرے کی طرف بھاگی تھی اور اب وہ کمرہ ملبے کا ڈھیر دکھائی دے رہا تھا۔ دوسرے دونوں کمروں میں شہر سے آئے ہوئے مہمان آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، انہیں تو موقع بھی نہ مل سکا اور دیکھتے دیکھتے ان دونوں کمروں کی چھتیں بھی زمیں بوس ہو گئیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جیتے جاگتے ہنستے بولتے 10 نفوس، جن میں 2 مرد، 4 عورتیں اور 4 بچے تھے، ملبے تلے دبے ہوئے تھے اور وہ خود بے بسی سے یہ سب دیکھنے کے لیے زندہ تھی۔ اسے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ ان بھاری سلوں اور پتھروں کے نیچے کون کس حال میں ہے۔ یک اسے خیال آیا کہ اس کا شوہر اقبال کھیتوں کی طرف گیا ہے اور اس کے تینوں بچے اسکول گئے ہوئے ہیں۔ زینب شہزادی کی طرح پڑھ لکھی تو نہ تھی، بلکہ سیدھی سادی دیہاتی عورت تھی، مگر اس قیامت انگیز تباہی کے مناظر اسے اتنا ضرور سمجھا رہے تھے کہ یہ تباہی صرف اس کے گھر کی 4 دیواری تک محدود نہیں ہے۔ یہ سوچتے ہوئے باہر کی طرف دوڑی۔ دروازے کی دہلیز پار کرتے ہوئے اسے کچھ ہوش نہ تھا۔ وہ جلد سے جلد اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتی تھی، اپنی بیٹیوں کلثوم اور فاطمہ کو جنہوں نے کل ہی اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا تھا، اپنے بیٹے جاوید اقبال کو جسے دیکھ کر اس کی مامتا ٹھنڈی رہتی تھی۔ اسی سنا میں سامنے سے اقبال سرپٹ بھاگتا آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ لمحے کے ہزاروں حصے میں اس نے دور سے اپنے گھر کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اور پھر زلزلے کی ان ساعتوں میں صرف اپنا ہی گھر ہی نہیں، وہ جہاں کھڑا تھا وہاں سے اس نے پہاڑوں وادیوں کے چاروں طرف بکھرے ہوئے چھوٹے بڑے کچے پکے مکانوں کو آنن فانن گرتے اور تباہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس سے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ جس لمحے زمین خوفناک گڑگڑاہٹ کے ساتھ ہلی، اس نے بے اختیار زمین کی طرف گردن جھکا کر اور چاروں طرف گھوم کر دیکھا کہ یکایک ہوا کیا ہے، مگر ابھی وہ کچھ سمجھنے بھی نہیں پایا تھا کہ پہاڑیاں لرزنے لگیں۔ خوفناک اور کانوں کو پھاڑ دینے والی آوازوں کے شور میں توڑ پھوڑ ہونے لگی۔ چاروں طرف مکان ملبے کا ڈھیر بننے لگے، پہاڑوں سے بڑے بڑے پتھر اور مٹی کے تودے ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے کی طرف لڑکنے لگے۔ چند 100 گز کے فاصلے پر بہنے والے دریا کے شور میں اچانک اضافہ ہو گیا اور دہشت زدہ کر دینے والی چھپاک چھپاک کی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی بلندی سے تیز رواں دواں پانی کے بڑے ریلے میں بھاری بھرکم چیزیں ڈال رہا ہو۔ چند سیکنڈوں کے اس ہیبت ناک زلزلے کے دوران وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب تو دیکھ رہا تھا، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اب اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے دیکھا کہ جہاں وہ کھڑا خوف سے کانپ رہا تھا، اسے صرف چند گز کے فاصلے پر زمین گہری اور کئی فٹ چوڑی دراڑ پڑ گئی تھی۔ وہ دہل کر رہ گیا، کیونکہ زلزلے نے صرف چند منٹ پہلے وہ ٹھیک اسی جگہ
کیونکہ زلزلے سے صرف چند منٹ پہلے وہ ٹھیک اسی جگہ کھڑا ہوا پھاوڑے سے مٹی سمیٹ کر ڈھیری بنا رہا تھا، اور اب ذرا سی دیر میں اسی جگہ زمین کی گہری تہ میں اترتا ہوا شگاف منہ کھولے سب کچھ نگل جانے کے لیے بے قرار تھا۔ اقبال نے سر سے پیر تک ایک جھرجھری لی اور اچانک خیال آیا کہ اس کے گھر میں اس کی بیوی، بھابھی، بچے اور کیپٹن صاحب کی فیملی کے لوگ ہیں، اور دور سے اس کا گھر کسی کھنڈر کی طرح دکھائی دے رہا ہے۔ وہ سر پر دوڑا پڑا۔ تب اس نے اپنی بیوی زینب کو گھر کے کھنڈر نما دروازے سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ زور سے چیخا، بچے کہاں ہیں، بچے؟ زینب نے بدحواسی سے جواب دیا، اس اسکول میں میں اسکول جاتا ہوں، تم ادھر دیکھو۔ میں کیا دیکھوں؟ وہ بے بسی سے بولی۔ اقبال نے سنی انسنی کی اور اسکول کی طرف دوڑ پڑا۔ زینب پلٹی اور ملبے کے ڈھیر کے قریب آئی۔ چھوٹے بڑے پہاڑی پتھروں کے اوپر پیر رکھتے ہوئے چھت کے سلیب کے قریب آئی۔ اسے دروازے کی ٹوٹی ہوئی چوکھٹ کے درمیان ایک شگاف نظر آیا۔ وہ بے قرار ہو کر آگے بڑھی۔ پتھروں پر توازن برقرار رکھنا مشکل تھا، مگر شگاف کے راستے جو امید جاگی تھی اس نے اسے ہمت دلائی۔ وہ کچھ اور آگے بڑھی اور پکار کر کہا، شہزادی، او شہزادی! کوئی جواب نہ ملا۔ وہ بے قرار ہو گئی اور پھر پوری قوت سے چلائی، شہزادی، آصف، شائستہ! اس نے بچوں کو بھی آواز دی، مگر تب بھی کوئی جواب نہ ملا۔ اس کا دھیان دوسرے کمروں کی طرف چلا گیا جہاں کیپٹن صاحب کے عزیز دبے ہوئے تھے۔ وہ ننگے پیر ملبے پر رکھتے ہوئے آگے بڑھی اور برابر والے کمرے کی طرف آواز دی، باجی، باجی جی سنتی ہو؟ میری آواز سنتی ہو باجی جی؟ کچھ بولو۔ اسے کسی کے کہانے کی آواز سنائی دی۔ وہ چونکی اور ایک لپک کر پتھر ہٹانے لگی۔ زینب کو اس کمرے میں زندگی کے آثار دکھائی دیے۔ امید کی کرن جاگی۔ اس کے اندر سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ کچھ پتھر اس کی طاقت اور بساط سے باہری تھے۔ اس نے انہیں لڑکانے کی کوشش کی۔ زینب کے ہاتھ مشقت کے ہاتھ تھے۔ ہر مہینے سین کی دیوار اور دالن کے کچے فرش پر چکنی مٹی کا لیپ کرنے کی عادت نے اس کے ہاتھوں کو خاصا محنت مشقت کا عادی بنا دیا تھا، لیکن قیامت کی اس گھڑی میں اس کے ہاتھوں میں طاقت کسی اور ہی جذبے کے تحت آئی۔ مگر کب تک؟ یہ ہاتھ پھر بھی ایک عورت کے ہاتھ تھے۔ وہ تھوڑی دیر میں ہانپ گئی، کیونکہ دیوار کے پتھروں کے بعد اب چھت کے بھاری سلیب اس کے راستے میں آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ ایک بار پھر زور سے چلائی، باجی جی، آپ ہمت کر رکھیں، میں کچھ کرتی ہوں۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زینب کو خیال آیا۔ اس نے دوبارہ زور سے آواز دے کر پوچھا، باجی جی، دوسری باجی اور بچے کیسے ہیں؟ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے دوبارہ پوچھا، مگر جواب نہ دارد۔ اس بار کراہنے کی آواز سنائی نہیں دی۔ پھر اسے خیال آیا کہ ابھی ایک کمرہ اور باقی ہے۔ ایک بار پھر پتھروں کو پھلانگتی ہوئی ملبے کے ڈھیر میں گمشدہ تیسرے دروازے کی طرف بڑھی۔ ابھی اس نے آواز دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اسے لگا کہ کوئی ملبے کی جھریوں سے پکار رہا ہے، اقبال، اقبال، کوئی ہے؟ ارے کوئی ہے؟ جی صاحب جی، میں ہوں، زینب، آپ ٹھیک ہیں؟ میں کچھ کرتی ہوں۔ زینب کے ہاتھوں میں ایک بار پھر پھرتی آ گئی۔ وہ تیزی سے چھوٹے بڑے پتھروں کو دور پھینکنے لگی۔ زندگی کے ایک اشارے نے اس کے اندر برقی رو بھر دی تھی۔ خوش قسمتی سے اس کمرے کی چھت کا سلیب ایک طرف سے کچھ اٹھا ہوا تھا۔ یہاں پڑے ہوئے پتھروں کو اس نے ہٹانا شروع کر دیا اور جگہ کو خالی کرنے لگی تاکہ راستہ بن سکے۔ زینب کے نسوانی ہاتھ اپنی بساط سے بڑھ کر کام کر رہے تھے۔ اس دوران اس کے ہاتھوں، کلائیوں اور چہرے پر جگہ جگہ خراشوں اور چوٹ کے نشان پڑ چکے تھے، اور کہیں کہیں خون بھی رس رہا تھا، مگر وہ اس تکلیف سے اسے اپنے درد کا احساس بھی کچھ دیر